اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بنانے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج مشکل ہے جمعہ کا خطبہ دینا، لیکن آپ احباب کا جذبہ اور فریضہ امید ہے کہ انشاءاللہ وقت پورا کر پاؤں گا، اگرچہ وہ پہلی سی چاشنی، وہ پہلا سا ربط کلام کے اندر نہ ہو۔ بہرحال سب سے پہلی بات کہ تندرستی ہزار نہیں کروڑ نعمت ہے۔ یقین مانیے بیماری کے عالم میں ایک رات جاگتے ہوئے چارپائی کے اوپر لیٹنا شاید یہ قید کی رات سے بھی زیادہ دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے وہ بزرگ جو بڑھاپا اور بیماریاں اپنے ساتھ لے کے سال ہا سال تک زبان پر شکوہ اور شکایت لائے بغیر سردیوں کی طویل راتیں چارپائی پہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو سلام ہے۔ اور بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مفہوم مطلب
بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب بندہ اس معاملے میں خود ملوث ہوتا ہے، جب خود پہ بیتتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ دعا پڑھی بھی، اپنے صحابہ کو سکھلائی بھی، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ذلیل عمر کی طرف لٹایا جاؤں، ایسی عمر جس میں بندہ محتاج ہو جاتا ہے۔ تو حضرات اس کی سمجھ تب آتی ہے جب بندہ بیماری کے عالم میں خود چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے اور وہ خود کچھ کر نہیں سکتا، اور اس کے جو اٹینڈنٹ ہیں، جو اس کے خدمتگار ہیں، وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں پاتے، تو پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے تندرستی کتنی بڑی نعمت رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں کے اندر ایک چیز ہے اپنی عافیت کو، اپنی تندرستی کو قبل ان سقمک، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ میں اور آپ اپنی تندرستی میں سجدے کے کتنے مواقع ضائع کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے لوگوں کے دل تڑپتے ہیں۔ ایک دن بغیر سجدے کے، بغیر رکوع کے نماز ادا کی، یقین مانیے ایسا لگتا تھا جیسے نماز کے اندر وہ لذت ہی نہیں رہی، وہ چاشنی نہیں رہی۔ اور میں سوچتا ہوں کیا بیتتی ہوگی میرے ان بزرگوں پر جو بیچارے اپنی بیماری کے باعث، اپنی ناتوانی کے باعث، کمزور جسم کے باعث، بڑھاپے کے باعث ایک طویل عرصے سے سجدہ نہیں کر پاتے، ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سجدے کی حلاوت سے طاقت ہونے کے باوجود محروم ہیں، وہ سجدے کی اس مٹھاس سے، اس چاشنی سے محروم ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرات تو قدر کیجئے اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کی، اور اس صحت کے اندر اپنے اللہ کے سامنے اتنا کما لیجئے کہ جو ان دنوں کے لیے بھی کافی ہو جائے، جن دنوں میں آپ اتنا کما نہیں سکیں گے۔ اپنی جوانی میں اتنا بنا لیجئے کہ جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ ہم صرف ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں، ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم جوانی میں اتنا کما لیں دنیاوی مال و دولت کہ جو میرے بڑھاپے کے لیے کافی ہو۔ بڑھاپے میں اگر میں تھوڑا بھی کماؤں تو وہ جوانی والا میرے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے لیے بندہ مختلف چیزوں میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، کاروبار میں کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد پہ انویسٹ کرتا ہے کہ جب یہ میری اولاد پڑھ لکھ کے جوان ہو جائے گی تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ تو حضرات جیسے ہم مالی دنیاوی مال و دولت دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں، ویسے ہی دین کے اعتبار سے بھی سوچنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور خوشخبری دی ہے اس بندے کو جو شخص
جوانی کے عالم میں، صحت کے عالم میں، تندرستی میں، یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ صحت تندرستی میں، جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، لیکن گزرانے زمانہ کے ساتھ اب وہ بیماریوں کا شکار ہو گیا، اب وہ بڑھاپے کا شکار ہو گیا، وہ پہلی سی عبادت کر نہیں پاتا، یا بیماری کی وجہ سے وہ عبادت الہی سے محروم ہو گیا، اللہ کے ہاں اس کا کھاتا ویسے ہی چلتا رہتا ہے جیسے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی جوانی میں، اپنی تندرستی کے عالم میں اللہ رب العالمین سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ موضوع تو ایسا تھا کہ جس کے اوپر بڑی گھن گرج کے ساتھ بات کی جاتی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وہ چیدہ چیدہ واقعات اور ان کی عظیم اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا، ان کے بے مثال واقعات کو الفاظ کا جامہ پہنا کے آپ کے سامنے رکھا جاتا، لیکن بہرحال جو بھی اللہ رب العالمین توفیق دے وہ قبول کیجئے گا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو عقیدہ صحیحہ کے حامل ہیں، وہ تو دل و جان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ مانگتے ہیں، ان کا ساتھ چاہتے ہیں، اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ساتھ تھا وہ ہمیشہ ایک مومن کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جلتا ہے، اور اس کا وہ جلنا، اس کا وہ کڑنا، اس کا وہ حسد، اس کا وہ بغض، دنیا میں صدیق سے دوری، آخرت میں صدیق سے دوری کا باعث بنے گی۔ حضرات، آج میں کچھ اس انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بندے نے خدمت خلق کا ایک عظیم مشن شروع کیا، اور اس مشن کے اندر جو اس کا پہلا ساتھی تھا، اس کی آپ قدر و قیمت جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ایک ایسا عظیم مشن شروع کرتا ہے جو دنیا انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو پہلا ساتھی جڑنے والا ہوتا ہے، جو نہ صرف اسے مالی سپورٹ دے بلکہ اسے اخلاقی سپورٹ دے، بلکہ جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے وہ وہاں وہاں اس کے ساتھ کھڑا ہو، یہاں تک کہ اس کے نام پہ اسے ماریں بھی کھانی پڑیں، اس کے نام پہ اسے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوست کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہو، دنیا میں اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ شخص ہر فورم پہ کھڑا ہو کے، ہر جگہ پہ کھڑا ہو کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں، میں آج جس جگہ پہ کھڑا ہوں، تم میرے چہرے کو ضرور دیکھ رہے ہو، لیکن مجھے کھڑا کرنے کے لیے، مجھے دلاسا دینے کے لیے جو سب سے زیادہ جس کا ساتھ تھا، جس نے اپنا حصہ شامل کیا،
اللہ کی رحمت کے بعد وہ فلاں آدمی تھا، اگر میں آج اس کا ذکر نہیں کروں گا تو میں ناشکرا ہوں گا۔ حضرات بیان ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی موڑ پر جب بھی ذکر کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ضرور ذکر کیا کہ لوگوں، صدیق وہ ہے جس نے کسی میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور میں اگر یہ بات کہوں تو یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہوگی کہ گھر میں اگر کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط اور ثابت قدم رکھا تو اس کا نام خدیجہ طاہرہ ہے، اور باہر اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگمگانے نہیں دیا تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ کوئی آسان نہ تھا، یہ کوئی آسان سفر نہ تھا، یہ بڑا کانٹوں بھرا سفر تھا جس کے لیے بڑے بڑے ظلم سہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ یہ رتبہ یوں ہی نہ مل گیا بلکہ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اگر ہم ان قربانیوں کا ذکر کریں تو میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کسی کے لیے مار کھانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر ایسے کھڑے ہوئے کہ کبھی بھی وہ پیچھے نہ ہٹ سکے۔ مارے کھائیں، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آنکھوں سے نظر آنا جو ہے وہ بند ہو گیا، اتنا مارا کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ اور ایک شخص نے نہیں مارا، کفار مکہ نے مل کے مارا، کفار مکہ نے مل کے مارا، اور مار کے اپنی طرف سے شاید مار ہی دیا، کسی کے کہنے پر چھوڑ دیا، اور جب اٹھا کے گھر لائے بے ہوش ہیں۔ جب ہوش آیا تو پہلا زبان پہ نام آیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے کہ میرے دوست کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ماں پاس بیٹھی ہے، باپ پاس ہے، بیوی پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی تمہیں اپنا دوست یاد آ رہا ہے؟ کہتے ہیں جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں گا میں کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو قصہ مختصر، اٹھا کے سہارا دے کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ صدیق تجھے کتنا مارا ہے، تجھ پر کتنا ظلم ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو ساری ماریں بھول گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو یہ سارے ظلم بھول گئے ہیں۔ حضرات پھر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفا دیکھیے، صرف ساتھ ہی نہیں دیا، جب جان دینے کی باری آئی ہے تو اس وقت بھی صدیق ساتھ ہے۔ جتنی قیمت نبی کے سر کی لگی ہے اتنی قیمت صدیق کے سر کی لگی ہے رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے موقع پر جب اعلان ہوا ہے تو دونوں کے لیے اکٹھا اعلان ہوا ہے کہ صدیق بھی غائب ہے اور صدیق کا دوست محمد بھی غائب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں غائب ہیں، اور جو ان دونوں میں سے کسی کو دونوں کو لے کے آئے گا اس کو اتنے اونٹ 200 اونٹ انعام ملے گا۔ اور اتنا بڑا انعام سن کے دنیا جو ہے وہ بھاگ نکلی، دوڑ پڑی۔ اور اب آپ دیکھیں اس موقع پر صدیق کو یہ نہ یاد تھا کہ میرے گھر میں میرا باپ ہے، میری بیٹیاں ہیں، مکے کے اندر میرا گھر ہے۔ صدیق کو معلوم تھا کہ سب سے پہلا جو چھاپا پڑے گا وہ میرے گھر میں پڑے گا، اور وہی ہوا۔ سب سے پہلا جو چھاپا پڑا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں پڑا۔
اور جا کے پوچھنے لگے کہ تمہارا ابو کہاں ہے؟ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، چھوٹی سی عمر، ابو جہل نے تھپڑ مارا تو اتنی زور سے تھپڑ مارا، چھوٹی سی بچی تھی، کم عمر تھی، اتنی زور سے تھپڑ مارا چہرے پہ کہ چہرے کے کان کے اوپر جو بالی تھی وہ ٹوٹ کے گر گئی۔ صدیق کو یہ نہ پتا تھا کہ میرے گھر میں چھاپا پڑے گا، لیکن وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دونوں کی عمر قریب قریب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب قریب عمر ہے۔ اب آپ جو احباب مکے کے اندر گئے ہیں انہوں نے مکے کے سنگلاخ پہاڑ دیکھے ہیں، اور زیادہ تر لوگ غار ثور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب تو کسی حد تک اس رستے کو جو ہے وہ درست کر دیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے درست کرنے کی۔ تو آپ اس درستی سے پہلے کا تصور کریں کہ وہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر، اور بعض روایات میں جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اپنے کندھے مبارک پہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑی پہ چڑھے ہوں گے۔ آج کا نوجوان وہاں پہ چڑھتا ہوا ڈرتا ہے اور ہانپ جاتا ہے چند قدم اٹھانے کے بعد، لیکن وہ کون سا ایسا جذبہ تھا، وہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ جو اپنے ساتھ اپنے نبی کو اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات، یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ دوستی تھی، اور وہ لازوال دوستی بنی، وہ بے مثال دوستی بنی۔ جب ایک نیک نیتی کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے دوستی ہوتی ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب گھبرا کے کہا اللہ کے نبی دشمن اتنا قریب آ گیا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے یا ویسے وہ نظریں جھکا لے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ اللہ تیسرا ہے؟ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جڑتے ہیں تو آپ دو نہیں ہوتے، تیسرا مددگار اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ ساتھ دیتا ہے، اور پھر اللہ نے ایسا ساتھ دیا کہ وہ ساتھ پکا ہو گیا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ کو کبھی بھولا نہیں ہے، کبھی بھولے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے تھے، اور کیوں نہ یاد کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، باتوں باتوں کے اندر گرمی ہو گئی، اور جب گرمی ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ سیدنا عمر تھے یا ساتھ کوئی اور صحابی تھے، اور جا کے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی شکایت اللہ کے نبی سے کرنا شروع ہو گئے۔ اور تھوڑی دیر ہی ابھی گزری تھی، یعنی ادھر سے عمر چلے ہیں، ادھر سے صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ذرا سخت معاملہ کر لیا ہے، باتیں ذرا سخت ہو گئی ہیں، مجھے بھی احساس ہوا، تو میں بھی پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچ گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں بیٹھ کے میری شکایت کر رہے ہیں، میرے بارے میں مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا رنگ جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ اللہ کے نبی بات سننے کے بعد صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ تم ابھی بھی میرے دوست کو چھوڑ نہیں دیتے؟ اللہ، اور تم ابھی بھی میرے دوست صدیق کو چھوڑ نہیں دیتے، ابھی بھی صدیق کی شکایت کرتے ہو؟ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے،
دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی عمر کو کچھ نہ کہیں، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے۔ یعنی احساس ہوا کہ کہیں عمر کو اتنا سخت اللہ کے نبی ڈانٹ نہ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے لیے قربانی دینے والے کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم ابھی بھی میرے دوست کو اس کے حال پہ چھوڑ نہیں دیتے، اور کیا چاہتے ہو صدیق سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا اور ساتھ رہے۔ یہ نہیں کہ وہ کماتے نہیں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باقاعدہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کماتے تھے، اور اس باقاعدہ بازار کو وقت دیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ کسی بھی جگہ پہ صدیق کو نبی کے پاس سے غائب نہیں پائیں گے۔ حیرانگی کی بات ہے نا ویسے، کہ ہمیں تو ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ اللہ سے دور لے جاتا ہے، ہمیں تو ایک چھوٹا سا کاروبار اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باقاعدہ کپڑے کے تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی موقع پر صدیق کو غائب نہیں پائیں گے، موجود رہتے تھے۔ اور نہ صرف موجود رہتے تھے بلکہ وہ اسلام پر، اہل اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ اور ان تینوں جگہوں پر خرچ کرنے کے باوجود زندگی میں ان کے پاس کبھی ختم نہیں ہوا۔ سوچنے کی بات ہے، اسلام پر، اہل اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ آپ ان صحابہ کی لسٹ نکال کے دیکھیے کہ جو مکے کے اندر غلام تھے اور مارے کھاتے تھے، ان میں سے کتنے صحابہ ایسے ہیں، غلام صحابہ، جن کو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کر، غلامی سے آزادی دلائی، خرید کے آزاد کر دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کئی لونڈیوں کے بارے میں آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر گھر میں جتنے پیسے تھے وہ سارے کے سارے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ اٹھا کے لے گئے۔ کس کے لیے لے کے گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب بھی کبھی ایسا موقع آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی یا ضرورت پڑی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سامنے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں سیدنا صدیق سے بازی لے جاؤں، آگے بڑھ جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں ریسیں بھی کتنی پیاری ہوتی تھیں کہ ہمیشہ ابو بکر جیتتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، آج موقع ہے، آج عمر جیتے گا۔ سبحان اللہ، آج موقع ہے، آج ابو بکر کو میں ہرا دوں گا۔ لیکن وہ تو صدیق تھے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غزوہ کے موقع پر، جو بڑا زبردست غزوہ تھا، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، جو کچھ میرے پاس تھا اس کا آدھا میں آپ کی خدمت میں حاضر کر چکا ہوں، میں نے دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق تو نے کیا پیش کیا ہے؟ اللہ کے نبی، میں نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، میں تو سارا گھرانہ ہی اٹھا کے لے آیا ہوں، سارا گھر ہی لے آیا ہوں۔ صدیق، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں نے بات یہ کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بے دریغ خرچ کیا، بہت خرچ کیا، لیکن کبھی بھی ان کے پاس مال ختم نہیں ہوا، وہ کبھی بھی اس حالت کو نہیں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی
بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرات عموماً ہوتا یہ ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اور شاید مسلمانوں نے اپنی عادات کو صحابہ پر بھی لگانا شروع کر دیا کہ جب نئے نئے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے، شاید ان کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہوتا، جو شروع میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقام اپنا ہی ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ تم ہزاروں خرچ کر لو، تم کروڑوں خرچ کر لو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم جتنا مرضی خرچ کر لو، جنہوں نے میرے نبی کے اوپر، اسلام کے اوپر فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تم ان تک پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نوجوان نسل کے لیے بھی سبق ہے کہ آج جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، ان کی جیب میں 4 پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ابا ایویں ہی ہیں، ابے نے تو ساری زندگی ایویں گزار چھڑی ہے، ابے نے کی کیتا ہوا کمائی دا طریقہ سی، ابا اگر انج کماندا نا اسی بھی ہن راٹھ ہونا سی۔ اللہ اکبر۔ تجھے پتہ ہی نہیں کہ ابے نے کیسے کما کے تجھے پالا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ابے نے کن کن طریقوں سے محنت کر کر کے تجھے پالا ہے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو سامنے رکھا ہے کہ کوئی بدگو سیدنا صدیق کی شان میں بدگوئی نہ کر سکے کہ اے بابا جی ہر ویلے اللہ دے نبی دے نال ہی رہندا ہے، تجھے کیا پتا اس بابے نے اللہ کے نبی کے ساتھ قربانیاں کتنی دی ہیں۔ اللہ، تجھے کیا پتا اس نے کن کن حالات میں نبی کا ساتھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دنیا کے اندر جتنے میرے محسن تھے میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے میرے محسن تھے میں نے دنیا میں ان کے تمام احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے صدیق کے، صدیق کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ عطا کرے گا۔ صدیق کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ عطا کرے گا۔ صدیق نے اتنے احسانات کیے۔ اللہ اکبر۔ اور میں بات کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صدیق کو ساتھ رکھتے اور بتلاتے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں کہ جنہوں نے وہ بوٹا لگایا ہوتا ہے لوگ ان کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ان کو نہیں بھولنا۔ آج جب وہ درخت جوان ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی بن گیا ہے، ایسے نہیں بنا ہوتا۔ اس کی جڑوں میں بڑے لوگوں نے محنتیں، ان کی محنت کی کمائی، وقت، ان کی جوانیاں اس میں صرف ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو باغ کی آبیاری کرنے والے ہوں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور الحمدللہ اسلام کے باغ کی آبیاری کرنے والوں کے اندر سر فہرست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اہل ایمان قیامت تک ان کے نام کو انشاءاللہ زندہ رکھیں گے۔ نہ صرف زندہ رکھیں گے، زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کی طرح الحمدللہ ایسے بہت سارے لا تعداد مسلمان ہیں جو اللہ کے دین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ان کے بارے میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے تھے کہ میرا صدیق کہتا ہے۔ ایک دفعہ نا بازار کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی قیامت کے قریب کے حوالے سے۔ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ایک بیل کے اوپر ایک بندہ بوجھ لاد کے لے جا رہا ہے بازار کے اندر، وہ بیل بولے گا کہ اللہ کے بندے مجھے رب نے پیدا کیا کھیتی باڑی کے لیے، تو میرے اوپر بوجھ لاد کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب کیا، ہے بیل بولے گا، باتیں کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعجب کرتے ہو؟ میرا صدیق اور میرا عمر میری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ وہاں پہ نہ عمر موجود تھے نہ ابو بکر موجود تھے رضی اللہ عنہما،
لیکن نبی کو اعتماد اتنا تھا کہ ساری دنیا چاہے اس پر شک کا اظہار کرے، اس کی تصدیق لینی ہو تو جاؤ ابو بکر عمر سے لے لو رضی اللہ عنہما۔ فرمایا میرا ابو بکر اور میرا عمر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات کی کہا کہ ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے جائے گا تو اس کا مالک جو ہے وہ دوڑ کے اس سے بکری چھین لے گا، اور وہ بھیڑیا بولے گا کہ اس دن کون چھڑائے گا، اس دن مجھ سے بکری کون چھڑائے گا جب سارے اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب قیامت کا وہ قریب ہوگا اور وہ قیامت کی آواز نکلے گی، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوگا، اس دن بکری چھڑانے کون آئے گا؟ تو لوگوں نے تعجب کیا، ہاں بھیڑیا بات کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صدیق اور میرا عمر میری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں ایک ایسا راہ مل گیا ہے جو اسلام والا ہے، دین والا ہے، کامیابی والا ہے، ضمانت ہے کامیابی کی، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح اس کو تھام لیں، اور ایسا تھامیں کہ پھر اللہ بھی ساتھ مل جائے اور دنیا میں بھی نبی کا ساتھ ہو، انشاءاللہ آخرت میں بھی نبی کا ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔